گھنٹے کی محیط گفتگو اپنے معاف کیجیے گا ایک صحافی کو جو ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں آپ کو پتہ ہے 10 سال کے منصوبے وزیر اعظم صدر کو ہٹانے کا اور سب سے بڑا سیز فائر کا مطالبہ کیا کیا. خبر ایک مردے دو والی باتیں اسٹیبلشمنٹ کو تخت و تاج کی تباہی کا خوف کیوں لگ رہا ہے میں تفصیل سے بتاؤں گا. خان کی سپریم کورٹ میں ضمانت کے کیسز میں اہم پیش رفت ایک اور درخواست دائر ہوئی ہے اور پاکستان کی عوام آپ کو پتہ ہے باز نہیں آ رہی. 14 اگست کی سرکاری تقریبات میں عمران خان کے جو نعرے لگاتے رہے اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے کرپشن پر آرمی چیف کے سوالات پوچھ رہے ہیں. باجوہ کے ناروے میں اوورسیز پاکستانی خطرناک دھمکیاں دے رہے ہیں. ڈی جی ایس پی آر کے پی پر آپریشن پر عوامی رد عمل جو بڑھ رہا ہے اس کی طرف بات کر رہے ہیں. اور کے پی میں اس وقت شدید تباہی کا معاملہ 350 سے زائد شہادتیں کہ مریم نواز نے بھی گنڈاپور کو فون کیا. حالانکہ وہ اس وقت جاپان سے تھائی لینڈ ہے اور تھائی لینڈ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ہے. پرتگال میں بھی وفاقی وزیر کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پکڑی گئی. افغانستان کے سفارت خانے میں آج جیت کا 4 سال کا جشن بھی منایا جا رہا ہے جس میں تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. اور ٹرمپ پیوٹن کی تاریخی ملاقات B-2 بمباری والے جہازوں سے استقبال اور معاملات بہتری کی طرف چلے گی. یہ خبریں اسٹیبلشمنٹ کی اچھی نہیں ہیں لیکن سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی آپ کو پتہ ہے جہاں 350 سے زیادہ لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں فلیش فلڈ سے. وہاں کے لوگوں کی پاکستانیوں کی ان کی مدد کرنی ہوگی. اس پہ بنیر میں تباہی کے دل خراش مناظر دیکھ کے دل بڑا دکھتا ہے. یہ بیچارے ابھی آپریشن میں شہید ہو رہے تھے کبھی آپ کو پتہ ہے وہاں دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. نواخوانی دل ان کے لیے بیکار ہے اور یہ یہاں سیلاب آ گیا. یہ عمران خان کی دیکھیں گلوبل وارمنگ کے 10 ارب درختوں کا معاملہ پاکستانیوں کو سمجھ آئے گا یہ کتنا اہم ہے. اور نااہل اور بدکردار ظاہر ہے حکومتیں اس وقت ان منصوبوں کو روکتی نہیں. تباہی بربادی اس وجہ سے زیادہ پھیلی ہے. امدادی کام اس طرح نہیں ہو رہے جس طرح ہونے چاہیے. جس طرح اگر یہ چاہتے مل کر پیسے لینے کے چکر میں ظاہر ہے اس سے مال کمائیں گے. ابھی وہ ایک کرنل صاحب جو آپ نے دیکھا اپنی بیٹی کے ساتھ پنڈی میں جو سیلابی ریلے میں تھے وہاں کیسے مدد پہنچی. یہاں پر نہیں پہنچی جا رہی. یہاں آپریشن کے لیے پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ لیکن یہاں پر کوئی آپ کو اتنی بڑی امداد نظر نہیں آ رہی. خود ڈی جی ایس پی آر تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں مقامی مدد نہیں ہے. دیکھیں عوام وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کی نشاندہی نہیں کرتے معاملہ حل نہیں ہو سکتا. مقامی آبادی تعاون نہیں کرتی. علاقے خالی کروا کے کہہ رہے ہیں ہم آپریشن کرتے ہیں لیکن پھر وہ دہشت گرد واپس آ جاتے ہیں. تو مقامی آبادی کا دل جیتنا ہوتا ہے اور وہ عوامی حکومت ہی کر سکتی ہے جانتے. یہ تو معدنیات کا سوچ رہے ہیں تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ نایاب خزانے نکال کے ملک کے قرضے اتارنے کی بات کرتے ہیں. یہاں آپریشن کے لیے لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور یہ اسی لیے پھر ان کو بے یار و مددگار بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کی ظاہر ہے وہ مجبوریاں جو اب تو کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ابھی آج جو بڑی پھڑکتی ہوئی سہیل وڑائچ کے ساتھ غیر رسمی طور پر جو میڈیا میں انٹرویو فیلڈ مارشل کا پہلا انٹرویو دیکھیں یہ تو کوئی راز نہیں کہ یہ پیغامات دھمکیاں مستقبل کے اعلانات ماضی کی کوتاہیوں پر بہانے جواز یہ ہر دور میں ہر ڈکٹیٹر نے اسی طرح اپنے من پسند چن کر وہ صحافی جو دسترخوان پر بچی ہوئی ہڈیاں نچوڑتے اور چچوڑتے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا صحافی جو اپنے منہ سے تو کھاتا نہیں معدے سے آپ کو پتہ ہے سوال پوچھتے ہیں. برسلز میں اگلی صف میں جب میں بیٹھے دیکھا ہے تو مجھے اندازہ ہوگا تھا یہ انٹرویو اب ضرور ہوگا کوئی پیغام ضرور آئے گا اور پھر وہی ہوا. سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام کا یہ دباؤ ہے جو آپ نکلے ہیں نا 14 اگست کو یہ وہ پریشر ہے. اس کوکر کی سیٹی نے کہیں نہ کہیں سے بجنا تھا. یہ سیٹی پھر سہیل وڑائچ کی 2 گھنٹوں کی گفتگو میں انٹرویو کا نام لگا کے کالم میں چھاپ دی گئی پیغامات دے دی گئی صفائیاں دے دی گئیں سیز فائر کیسے حکم دے دی گئی. جی سہیل وڑائچ کہتا ہے میں تو ملا ہی نہیں کبھی. اس نے شہباز شریف کی بھی تعریفیں کی محسن نقوی بھی تعریفیں کی اور کہا جی میری پہلی ملاقات جی بیلجیم برسلز میں ہوئی اور میں نے بڑے سخت سوالات پوچھے اور اس کے کہتا ہے مجھے سے بڑے شفاف جواب بھی ملے. اور یہی وہ واردات تھی. دیکھیں انہوں نے کہا جی افواہیں صدر پاکستان بننے کی شہباز شریف کو تبدیل کرنے کی اور فیلڈ مارشل نے کہا جھوٹ ہے. یہ ضیاء الحق نے بھی کہا تھا 3 مہینے کا الیکشن کرواؤں گا اس کے بعد آپ کے سامنے. اور پھر سہیل وڑائچ نے خود کہا یہ خبریں تو آپ کی ایجنسیوں کی طرف سے آئی آپ کے سربراہان کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ خبریں حکومت کی طرف سے نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ حکومت فوج کے مخالف لوگ انارکی پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں تو ایک محافظ ہوں مجھے کسی عہدے کی خواہش نہیں. میں ایک سپاہی ہوں میری خواہش ہے شہادت کی. اللہ انہیں شہادت دے جس طرح ایران کے وہ شہید ہوئے ہیں آرمی چیف. شہباز شریف نے کام کی بڑی تعریف کی اس کتاب میں اور انہوں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ کتا بھی خدمت کرے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. شہباز شریف کے بارے میں تو کہا کہ 18 گھنٹے کام کرنے والا کتا معاف کیجیے گا وزیر اعظم ہے. اور شہباز شریف کی توقع ہے زبان پر ایک خاص برش لگا ہوا ہے پالش کے لیے چیری بلاسم کی ہر وقت آپ کو جیب میں ہوتی ہے وہ گھنٹوں وہ مالش کرتا رہتا ہے زبان سے. اور صلاح الدین ایوبی کا خطاب دیا آج کہ جس نے کافر ملک پہ فتح دلائی. اور یہ کہا سہیل وڑائچ نے کہ جتنے عاجز اور مسکین تھے کہ 200-300 لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہے کہ کر کے مسکراتے رہے کسی کا دل نہیں توڑا اپنا فرض نبھاتے رہے. سہیل وڑائچ نے ماضی کے ہر جرنیل کے ساتھ ایک خوش آمدید جو صحافی موجود ہے نا ہر دول میں آپ دیکھیں جس طرح اکبر بادشاہ کے ساتھ بیربل ہوا کرتا تھا محمود غزنوی کے دور میں ایاز تھا ضیاء الحق کے دور میں یحییٰ خان کے دور میں ایوب خان کے دور میں یہ زیڈ اے سلیری مجیب الرحمان شامی صاحب یہ جتنے تمغہ بریگیڈ والے نظر آتے ہیں آپ کو وہ خریدہ فاقی خاکی خراکی ٹاکی ان کا ایک تو نام میرے ذہن میں خریدہ فاروقی
ان جیسے لوگ ہمیشہ ہر دور میں آپ کو موجود نظر آتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کی آپ کو پتہ ہے اسلامی عظمت کا وہ کہتے تھے جی اعلیٰ کردار کا ایوب خان کی سچائی، مشرف کی روشن خیالی، یہ وہ اسی طرح کا ورد کرتے رہتے تھے صبح سے شام تک اٹھا کے. وہ جو 2 ہاتھ آپ نے اسلام آباد میں دیکھے تھے مجسمے میں وہ گیندیں پکڑی، وہ حقیقی معنی میں مجسمہ بنانے والے بالکل درست بنایا. سہیل وڑائی وہی آپ کو پتہ ہے کام کرتے ہیں. سویلین نظام یہ کہتے ہیں جی چلتا رہے، پیچھے ہم بیٹھے رہیں گے. بین الاقوامی معاملات، اندرونی معاملات، پھر اسلامی حوالے اور حدیث اور قرآن پاک کی آیتوں سے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر خود کو شیطان کے کردار تک پورا واقعہ، پاکستان، چین، امریکہ کی ورلڈ آرڈر کے توازن کی، ڈونلڈ ٹرمپ کو امن نام دینے کی وضاحت، سب سے بڑھ کر جو 5 سے 10 سال کا معاشی پلان جو ہر دور کے ڈکٹیٹر کا، معیشت کا حساب کتاب باقاعدہ کیلکولیٹر لے کر $2 ارب خالص منافع ہوگا، ہر سال نایاب زمینی خزانے جو سارے قرضے اتاریں گے، پاکستان ملک کا خوشحال ترین ملک بنے گا، اربوں ڈالر آئیں گے، خربوں رکھیں گے، امریکہ کو قرضے دیں گے، اور دہشت گردی کے لیے جو افغانستان کو اپنا دشمن بنا کے پیش کیا گیا، جو آج جشن منا رہے ہیں اس وقت. سہیل وڑائی نے خوب مکھن ملائی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے ان کا نوکری ہے ٹوکری ہے، وہ ریکارڈ سارے توڑے. ماضی میں یہ کردار انصار عباسی، جاوید چودھری، باجوہ کے لیے بھی کرتے رہے. تو سہیل وڑائی نے تو آپ کو پتہ ہے جس طرح بلہ چھینتے وقت قاضی فائز کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں کالم لکھ کے پیغامات بھیجے تھے، وہ آپ کو سب یاد ہوگا. یہاں انہوں نے کہا جی آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ ابلیس تھا، شیطان بن گیا. باقاعدہ قرآنی آیات سے کہ یہ نعوذ باللہ حق و سچ کے راستے پہ کھڑے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں، اور جن کے سامنے فرشتوں کا سردار ابلیس اس وقت شیطان بنا، وہ معافی نہیں مانگ رہا. مطلق العنان، امیر المومنین، فیلڈ مارشل، صدر پاکستان، سپہ سالار سمیت یہ تمام بڑے القابات ان کو آپ کو پتہ مل چکے ہیں. یہ ہر دور کے طاقتور کی ہمیشہ یہ خواہش ہے کہ اس دور کے مقبول ترین عزیز طاقتور، صاف ستھرے، سچے، امین، بہادر، غیور، دلیر، خاندانی شخص کو ایک بار جھکا ہوا سر اس کا لے لوں. یہ اسلامی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، ہر دور کے فرعون، نمرود اور یزید کی یہ کہانی ہے کہ ان کے سامنے جب بھی اہل حق عوامی رہنما آئے تو کہا جی سر جھکاؤ. ایوب خان فاطمہ جناب پر ظلم کرتا رہا کہ معافی مانگ لو، ضد تھی اس کی. شیخ مجیب کے سامنے یحییٰ خان کہتا رہا معافی مانگو، 2 سال میاں والی کی جیل میں رکھا. ضیاء الحق بھٹو کو بار بار کہتا رہا، آخری ملاقات میں کہتا رہا معافی مانگ لو، جان بخش دوں گا. پرویز مشرف خوش قسمت ہے، اس نے نواز شریف سے معافی منگوا لی، لکھ کر وہ بھی ساری خاندان سمیت سعودی عرب وہ بھاگ گئے. لیکن ان کا پاڑا پڑا ہے عمران خان سے، جسے کہتے ہیں معافی مانگو. عمران خان کہتا ہے معافی کس بات کی مانگو؟ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے پوری قوم کے سامنے اعلان کر دیں آپ کہ 9 مئی ایک سچا آپریشن تھا. آپ یقین کریں ہم سب بھی خان سے کہیں گے معافی مانگ لیں. یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اعلان کریں یا کعبے کی چھت پر چڑھ دیں کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، اپنے آئین اور حلف پر مکمل چلتے ہیں. جو کچھ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے نہیں کیا، یہ ہم سب مل کر خان سے کہیں خان صاحب معافی مانگ لیں آپ. یہ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے کے خانہ کعبہ پہنچ جائیں، کہہ دیں کہ شہباز شریف کرپٹ نہیں، چور نہیں، ڈاکو نہیں، نواز شریف، آصف زرداری، یہ سب بالکل ملک محب وطن پاک صاف لوگ ہیں. پھر ہم سب مل کے خان سے کہیں عمران خان صاحب آپ معافی مانگیں. یہ قرآن پاک لے لیں اپنے ہاتھ میں، ظاہر اسی کو مانتے آئے تھے جو پڑھتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، ملک میں عدل و انصاف ہے، قانون چل رہا ہے. 3 سال میں بلکہ 78 سال میں کوئی ایسی واردات نہیں. ہم سب مل کر مطالبہ کرتے ہیں خان کو معافی مانگنی چاہیے کھل کے. یہ کہہ دیں قرآن پاک کے سامنے آ کے حرم پاک میں کہ بزرگوں پر، بچوں پر، خواتین پر ظلم و ستم نہیں ہوا، عوام کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، یہ مریم نواز سمیت تمام لوگ صحیح الیکشن جیت کے آئے. ہم سب لوگ عمران خان سے کہیں گے خان صاحب آپ معافی مانگیں، کیوں نہیں مانگتے؟ انہیں یہ نظریہ ایمان سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں عمران خان کا نظریہ کیا ہے. یہ بات فرعون، نمرود، شداد اور یزید کو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سامنے والا معافی کیوں نہیں مانگتا، سر کیوں نہیں جھکاتا. عمران خان کہتا ہے تجھے میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں ڈر نہ ملے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ ہے نظریہ عمران کہ عمران خان کی آنکھوں میں ڈر نہیں نظر آتا، خوف نظر نہیں آتا. اور یہ ہر طاقتور کی ہمیشہ خواہش رہی. یہ سوچتے ہیں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہا، 40-50 سال سے سیاست میں، ابھی دیکھیں ہمارے سامنے جھکا ہوا سر نیچے کر کے، اس کی بیٹی، اس کا بھائی، یہ زرداری، بے محترمہ بے نظیر وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے جھکتے رہے. یہ بڑے بڑے جاگیردار، وڈیرے، سیاستدان، جج، صحافی. یہ عمران خان کس مٹی کا بنا ہے؟ یہ کیوں نہیں سر جھکاتا؟ اور عمران خان کی ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ان کی ضرور ہے. عمران خان تو 78 سال کی ناانصافی، لاقانونیت اور غیر جمہوری نظام پر اور حق و باطل کے اسمار کے مسار نہیں جھکاتا. یہ سہیل وڑائی صاحب اگر صحافی ہوتے تو یہ پوچھتے سوال کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹاف کالج میں تقریر کی، کیا کہا کہ آپ عوام کے خادم ہیں، قومی پالیسی آپ نہیں بناتے، سویلین بناتے، آپ کو جو کام سونپا ہے وہ وفاداری ایمانداری سے کریں. انہوں نے کہا شہادت میری اللہ سے ہماری سب کی دعا ہے لیکن مشکل ہے پوری ہونی. اب سہیل وڑائی یہ پوچھتا کہ بانی پاکستان کا آپ نے نام کاٹا، جس نے آئین میں، حلف میں آپ کے لکھا ہوا ہے کہ ریاست کا دفاع کروں گا، سیاست میں دخل اندازی نہیں کروں گا، یہ آپ کے اپنی آئینی حدود ہیں. کیا آپ حلف کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ آپ معاشی پلان مجھے دے رہے ہیں، کیا آپ کی نوکری کی جاب ڈسکرپشن میں یہ موجود ہے کہ آپ معاشی پلان بنائیں؟
یہ آپ کا کام ہے, آپ کی نوکری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت طے کریں کہ چین کی طرف جانا ہے, امریکہ کی طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے, یا ملک کے معدنی وسائل, ملک کے ادارے بیچنے ہیں, یا تجارت میں تاجروں سے ملنا ہے, صنعت کاروں سے ملنا ہے. آپ کے پاس کون سا ایسا مینڈیٹ ہے کہ آپ پاکستان کے فیصلے کریں, آپ دفاع کے فیصلے سارے کریں؟ آپ کون سی ایسی عدالت ہے جو عمران خان سے معافی منگوانا چاہتے ہیں؟ اور یہ کون سا پاکستان کا آئین اور قانون ہے جہاں یہ لکھا ہے کہ اگر جرم ہوا بھی تو معافی آپ سے مانگے تو وہ جرم ختم ہو جائے گا؟ بھئی آپ کون سا ایسا الیکشن کمیشن ہے کہ فیصلہ کریں کہ کسے ملک میں اقتدار میں لانا ہے, کسے ملک سے اقتدار سے نکالنا ہے, کس کے نام پہ کاٹا لگانا ہے, کس کو میڈیا میں بولنے دینا ہے, اس کو نہیں بولنے دینا. سہیل وڑائی کی ضرورت نہیں تھی. ان تمام سوالوں کا جواب میں پتہ ہے, یہ برتری کا معاملہ ہے, احساس برتری کا. یہ قرآن پاک کی آیات سناتے ہیں, اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں. نمرود بھی کہتا تھا زندگی اور موت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے. فرعون کہتا تھا مصر کی بادشاہت میری ہے, یہ نہریں, یہ پانی, یہ ہوا میرے حکم پر چلتا ہے. یزید کہتا تھا میں تا حیات رہوں گا. یہ سب بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے بھی آب حیات نہیں پیا ہوا. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ رسی ہم اب کھینچیں گے, ہم پھاڑ دیں گے, چیر دیں گے. ابھی آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں, آپ ماضی کے ڈکٹیٹر تو چلے پرانے ہو گئے, میں آپ کو صرف مشرف کا حال بتاتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ چیزیں. وہ سب سے زیادہ ان تمام ڈکٹیٹرز میں طاقت رکھتا تھا, عدلیہ, ججز, اسمبلیاں, سیاست, امریکہ, برطانیہ, یہ اس کی مٹھی میں یوں بند تھا. انجام کیا ہوا؟ ضیاء الحق ایوب خان, یحییٰ خان, ان کا تو آپ کو پتہ ہے سارا. مشرف کا بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے. یہ اسلام آباد فیض آباد پل سے نیچے ہیں, چک شہزاد آتا ہے راستے میں, وہاں 3 سال میں انہوں نے اربوں روپے لگا کے بم پروف محل نما عظیم الشان گھر بنایا کہ جی مشرف یہاں آ کے ریٹائر ہو کے رہے گا. ایک دن نہیں رہ سکا, ایک دن. جس بیماری میں اللہ نے اسے شکار کیا, گینگرین کا آپ نے نام سنا ہے, گیس گینگرین ہے, اردو میں اس کو رہائی ناسور بیماری کہتے ہیں. یہ بیکٹیریا کی وجہ سے زہریلا مواد اور گیس پیدا کرتی ہے. اس میں گوشت سڑنا شروع ہوتا ہے, سوجن, چھالے اور انتہائی بدبو, آپ برداشت نہیں کر سکتے. گوگل پہ جائیں آپ, پرویز مشرف کی آخری دنوں کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں, اس کا رنگ دیکھیں, جامنی اور کالا تھا. اور اس بخار میں, کمزوری میں, وہ کیونکہ نہ تو کوئی بائیونکس نہ کوئی سرجری, جسم کے حصے کو کاٹ کے اس کے گوشت جلایا جاتا ہے تاکہ وہ بدبو اتنی ہے, وہ گہرے گندے زخم اتنے خراب ہوتے ہیں کہ بندہ قریب نہیں بیٹھ سکتا. اس کے اپنے خاندان کے لوگوں کی اور کچھ اس وقت کے صحافیوں کی جو ملاقاتیں تھیں ان کی رپورٹس ہیں کہ اس کے پاس بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. جنازہ اس کا اسی لیے انتہائی خفیہ انداز میں رات کے اندھیرے میں اس لیے رکھا گیا اور پرفیوم کی بوتلیں چھڑکی گئی تاکہ وہ بدبو ختم ہو. 4-5 لوگوں نے خفیہ جلدی دفن کیا کہ وہ اسمیل سے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. یہ موت کا حال تھا. آج آپ پاکستان کی عوام سے ان کی حقارت کا عالم دیکھ لیں. عوام جس طرح ڈٹ کے کھڑی ہے, یہ معافیاں منگوانا چاہتے ہیں, یہ ذرا صنم جاوید سے معافی منگوا کے دکھا دیں, ڈاکٹر یاسمین سے منگوا کے دکھا دیں, بشرا بی بی سے منگوا. کتنا آسان ہے, خواتین ہیں, کمزور ہیں, بزرگ ہیں, بیمار ہیں, لاچار ہیں, نہیں مانگتی معافی, مسکراتے آگے سے. عوام کی مسکرا. ابھی ایک چھوٹے بچے کی تقریب آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو, آرمی چیف کی خدمت میں وہ تقریب تھی. بچے نے مائکرو فون پہ آ کے پاکستان کے نغمے ترانے اور فوراً اس کے بعد عمران خان زندہ باد. منتظمین کی دوڑیں لگی, بچے سے مائک سے سنا, بعد میں تشدد بھی ہوا, پتہ نہیں سچ ہے نہیں. لیکن مسکراہٹ اس بچے کی, جب وہ مائکرو فون چھین رہا تھا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منتظمین کی وہ ہنس رہا تھا, بچہ مسکرا رہا تھا. ایک بچے کے منہ سے آپ مسکراہٹ نہیں چھین سکے, یہاں خانان خان سے آپ معافی منگوائیں گے. یہ معافی کا تصور دیکھیں, اللہ نے یہ آئین اور قانون پہ اور اپنے سامنے معافی. یہ CCTV فوٹیج لے آئے, عمران خان کو کہیں کہ یہ آپ کا گناہ ہے. عمران خان نے کہا میں قبول کر لوں گا اور میں نے کیا, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس بچے کو جس طرح نعرے لگانے دیتے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے وہ یہ بات ہی نہ پھیلتی, پورے پاکستان میں روز عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, لیکن اس بچے کی مسکراہٹ یہ وہ تسلسل ہے کہ خان زندہ باد صبح دوپہر شام جو پاکستان کی عوام کر رہی ہے, یہ معاملہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے روک روک کے ان کے جو کمانڈرز کو پوچھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی کرپشن پہ بتائیں, اس کے پیسے کہاں ہیں. پاکستان کی اوورسیز ناروے میں وہ کہہ رہے ہیں یہاں بغیر سیکورٹی آ کے دکھائیں ذرا. عمران خان کی ضمانت کا کیس تو جس دن لگا اور جج کے دل میں اللہ نے خوف ڈالا, ذرا سا اسے خوف آ گیا اپنی آخرت کا, تو انہیں سمجھ آ جائے گی. انہیں تو عوام کا دباؤ, یہ KP میں آپریشن ابھی تک نہیں کر پا رہے اس طرح جس طرح یہ سوچ رہے ہیں. یہ جس حکومت کے سر پہ, آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی تمام بد کردار کرپٹ حکومتوں کی اعلیٰ سطح کی حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے, اور دوسری طرف عمران خان سے 90% پاکستان. انہیں پتہ ہے سب کہ یہ یوکرین اور روس کا معاملہ حل ہونے بجا رہا ہے, اور مغربی آقاؤں کے زیر شفقت ہاتھ ہٹنے والے, انہیں سب کچھ پتہ ہے. ظاہر جانتے ہیں پیوٹن کو جو ریڈ کارپٹ استقبال 6 سال بعد دیا گیا, ٹرمپ 3 گھنٹے کی میٹنگ میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اوپر جہازوں کی گن گھرج تھی, اور یہ تاریخی ملاقات اور ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں, ان قبرستان کے دورے کر رہے ہیں جی سوویت پائلٹ جہاں دفن تھے, جو بڑی عرصے بعد تھی. تو یہ معاملہ جو ہی, اور پھر اوپر سے ٹرمپ نے اس کے فوراً بعد زیلنسکی کو یورپ کے دیگر